آج بھی جو انہوں نے عقیقہ کی تقریب منعقد کی ہے تو اس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر انہوں نے کرایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ او بحمد اللہ فہو اقطع و ابتر۔ کوئی بھی شان والا کام، کوئی بھی خیر والا کام، کوئی بھی عظمت والا کام، فرمایا جب شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر کرو اور اللہ کی حمد پڑھ کر کرو۔ تو فرمایا جب اللہ کا نام لے کر کرو گے، اللہ کی حمد پڑھ کر وہ کام شروع کرو گے تو وہ کام خیر و برکت والا بھی ہوگا اور پورا بھی ہوگا۔ تو فرمایا کوئی بھی خیر والا کام جب اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی حمد نہ پڑھ کر شروع کیا جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اللہ کی حمد نہ پڑھی جائے، اقطع و ابتر، فرمایا وہ ادھورا رہتا ہے اور برکت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دکان کا افتتاح کریں تب بھی اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، گھر کا افتتاح کریں تب بھی اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، کوئی بھی محفل منعقد کریں تو اللہ اس کے رسول کا ذکر ضرور کرتے ہیں، دعا کی تقریب ہو، کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو تب بھی ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، گھر میں اللہ خوشیاں دے دے، نعمتیں رحمتیں دے دے تو پھر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ آج عقیقہ کی تقریب ہے تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں ضروری سمجھوں گا۔ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں، ہم ہر طرح کی خوشی مناتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے، کوئی دنیاوی رجحان کی طرف چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور سنت کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اصل چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے سنت، اللہ اس کے رسول کا فرمان۔ تو جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر کوئی بھی خوشی مناتے ہیں یا کوئی اور بھی کام کرتے ہیں تو پھر وہ بظاہر دنیاوی طور پر کام تو سر انجام پا جاتا ہے، لیکن اگر اسی کام کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلائیں اور سنت سمجھ کر کریں تو اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ اس کے رسول راضی بھی ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول خوش بھی ہو جائیں گے اور بہترین انداز بھی ہو جائے گا۔ مثلا ہم اپنے بچوں کی خوشیاں کئی طریقے سے مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بیٹی دے دی، اب وہ جب 1 سال کا ہوتا ہے نا تو ہر بندہ، ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اب اس کی سالگرہ منائی جائے۔ کیا کیا جائے؟ سالگرہ منائی جائے۔ تو ہم سالگرہ پہ توجہ زیادہ دیتا ہے لیکن عقیقہ پہ توجہ کم دیتے ہیں۔ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ عقیقہ کرنا میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی سنت ہے، لیکن ہم عقیقہ پر توجہ اتنی دیتے، عقیقہ کی خوشی اس طریقے سے نہیں مناتے جتنی سالگرہ کی خوشی مناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عقیقہ پر اتنا خرچہ نہ کریں جتنا لاکھوں خرچہ اس سالگرہ پر کر دیں۔ کئی لوگ ہیں ایسے جو سالگرہ کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، تو سالگرہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سالگرہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن ایک خوشی ہے، لوگ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آسان طریقے سے منائیں، لیکن اگر کوئی کام ایسا سنت کے مطابق آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اس دور میں خاص کر جب سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، جب اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہم ہٹ کر دنیاوی سارے کام کرنا شروع ہو گئے، تو جب ہم وہی کام اللہ اس کے رسول کے طریقے پر کریں گے اور اس سنت کو زندہ کریں گے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان سامنے رکھیں کہ حضور نے فرمایا جس دور میں میری سنت کو ختم کر دیا جائے گا اور میری سنت نہیں ہوگی، لوگ عمل کرنا چھوڑ جائیں گے، جو بندہ میری اس ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم کام تو کرتے ہیں، ویسے بھی کرنا ہے ہم نے کام، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا زندگی گزارنا شادی دیگر معاملات بچے، تو یہی سارے معاملات اگر سنت کے مطابق ہو جائیں، کوئی ایک کام بھی ہم اگر پکڑ لیں اس کو سنت کے مطابق کریں تو آج اس دور میں لوگ سنتوں پر عمل کم کرتے ہیں، جب سنت کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ دنیاوی ایک معاملہ سمجھ کر لیتے ہیں، ٹوپی پہنی ہے کہتے ہیں جی اچھی لگ رہی ہے اس لیے پہنی ہے، تو اگر یہ سنت سمجھ کر پہنے کہ میرے نبی نے ٹوپی پہنی ہے تو میں بھی پہنوں۔ سر کو اس لیے ڈانپ رہے ہیں کہ یار سردی ہے، ویسا نہیں ڈانپا کبھی، تو اگر یہ سمجھ کر ہم کبھی اس طرح سر کو ڈانپ لیں کہ سر کو ڈانپنا بھی میرے نبی کی سنت ہے تو ثواب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، خرچے ہزار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اکثر ایک بات ذہن میں میرے آتی ہے
کہ ہم بچے کی ولادت پر جو خوشی مناتے ہیں لاکھوں کے قریب ہم مٹھائیاں تقسیم کر دیتے ہیں، لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے، گھر میں بندے آ رہے مٹھائی آ رہی ہے، اور دوست عزیز و اقارب کے گھروں میں مٹھائی کے ڈبے بھیج رہے ہیں، یہ ہوا ہے، ہم نے خود بھی کیا، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں۔ لیکن اگر وہی خرچہ بچا کر ہم کیا کرتے ہیں، یار وہ مٹھائی نہ بھیجی تو بندے ناراض ہو جائیں گے، بہن بھائی ناراض ہو جائیں گے، فیملی ناراض ہو جائے گی، مٹھائی نہیں بھیجی، بچہ بچی ہوا ہے تو مٹھائی نہیں ہمیں کھلائی، مٹھائی نہیں بھیجی۔ لیکن کوئی سنت طریقہ اس میں نہیں ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھیجنا کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے، خوشی کیا ہے، لوگوں کو خوش کرنا کیا ہے، آپ پر لازم چیز کون سی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں بیٹی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کے سر کے بال اتار کر، اور اس کے اگر چاندی صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ بھی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ عقیقہ سنت ہے، وہ عقیقہ کا گوشت جب آپ اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے قبیلے کو آپ بھیجیں گے یا کھلائیں گے تو وہ سنت بھی ہو جائے گی اور خوشی میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے مٹھائی تو تقسیم کر دی، عقیقہ کو چھوڑ دیا، تو خوشی اس دونوں انداز میں خوشی ہے، مٹھائی کھلائیں گے تب بھی خوشی ہے، لیکن آپ عقیقہ کر کے اگر گوشت ان کو کھلا دیں گے یا گوشت ان کے گھر میں بھیج دیں گے تب بھی جو ہے وہ خوشی ہو جائے گی۔ تو جب عقیقہ کریں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، خوشی بھی ہو جائے گی اور سنت پر عمل ہو جائے گی۔ تو آج اس دور میں عقیقہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی بھی بندہ جب گھر میں یہ خوشی مناتا ہے اور خوشی اس انداز سے مناتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ خوشی بھی ہو جاتی ہے اور اس پر اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ عقیقہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس دن آپ عقیقہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس وقت سے رہ جاتا ہے، بعد میں کر دیتا ہے، وہ عقیقہ سنت سمجھ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے، وہ عقیقہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب بڑا ہو گیا تب عقیقہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس ٹائم اتنے وسائل نہ ہوں۔ آج کے اس دور میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے اسپتالوں کا رخ کیا اس موقع پر تو بندے کے اتنے خرچے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں سے کتنی چیزیں بیچ کر اس نے وہ معاملات سارے کیے ہیں، وہ نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں گھر میں آپ کے ایسی چیز موجود ہے، بکری بکرا موجود ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں عقیقہ، تو مٹھائیاں تقسیم کرنے سے بہتر ہے پہلے آپ عقیقہ کر لیں، عقیقہ پر توجہ دیں۔ 7ویں دن سر کے سارے بال بچے کے اتارے جائیں، اور ہو سکے تو اس کے برابر اس نے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی جائے بچے کی طرف سے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز، اگر بیٹا ہو تو 2 بکرے آپ آسانی سے دے سکتے ہیں تو بیٹے کی طرف سے آپ عقیقہ، یہ سنت ہے۔ اور اگر بیٹی ہو تو بکری یا بکرا، ٹھیک ہے، یہ آپ صدقہ خیرات یہ کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے، جس طرح ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں، اچھا جانور ہو، کوئی لنگڑا لولا کانا اس طرح کا جانور نہ ہو، معذور جانور نہ ہو، بیمار ہوا بالکل مارا ہوا اس طرح کا جانور بھی نہ ہو، بلکہ اچھا خوبصورت جانور لیا جائے۔ اور جس طرح قربانی کے لیے ہم جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے 3 حصے بناتے ہیں، عقیقہ کے بھی اسی طرح 3 حصے بنائے جائیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، ایک آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، ایک اپنے اعزاء اقربا کے گھر میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور تیسرا حصہ غربا میں آپ تقسیم کریں، تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کریں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر جس طرح آج کے مروجہ دور میں تو ہم عزیز و اقارب کو بلا کر گھر میں خوشی مناتے ہیں، تو وہ آپ عقیقہ کریں، اس میں آپ گھر والے بھی شامل ہوں، آپ کی فیملی خاندان بھی شامل ہو، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں جو مستحق ہیں۔ تیسرا حصہ جو غربا کا ہے ان کو بھی شامل کیا جائے، یہ طریقہ کار ہے عقیقہ کرنے کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی طرف سے عقیقہ فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی پر عمل کیا، اور آج تک جو حضور کے غلام ہیں عقیقہ کرتے ہیں۔ عقیقہ جب آپ کرتے ہیں تو بچے کی طرف سے خوشی بھی ہو جاتی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب گھر میں اس طرح کی محفل سجا کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے اس بچے کی اس انداز میں ہم خوشی مناتے ہیں کہ گوشت بھی ہم نے کھلا دیا، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا، تو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک گھر میں خیر و برکت بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرے اعزاء اقربا بھی آ کر اس خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بچے کے لیے سارے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس بچے کی خوشی اس ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں، ان کے بچوں کو زندگی عطا فرما۔ سارے جب کھانا کھائیں گے تو اس بچے کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ختم شریف ہو جاتا ہے
تو بڑا آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب وقت اتنا نہیں آگے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. میں لمبی